بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسنون اذکار کے حوالے سے آج مالی تنگ دستی سے نجات کا وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یعنی مشکل حالات میں جب انسان کے پاس کوئی سرمایہ کار نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، مالی حالات تنگ پڑ جائیں، تو اس صورت میں ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز مہمان آیا۔ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے گھر سے کوئی مہمان کے لیے مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز لے کے آئے۔ اور اتفاق ایسا ہے، صحابی کہتے ہیں میں جاتا ہوں جب سارے ازواج مطہرات کے گھروں میں کوئی چیز نہیں ملتی مجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کی اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ کے گھروں میں کوئی چیز نہیں ملی۔ دیکھیں، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وقت کا کوئی کھانا موجود نہیں ہے، ایک وقت کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا آپ اس کو تقسیم کر دیتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ کا فضل مل جائے نا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی دنیا میں جس کو فضل مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، بے شک تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری، بروسٹ کی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کی طرف دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ خالق و مالک نے یہ جو مجھے ہدیہ آج ملا ہے، میں نے اس سے مہمان نوازی کر سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اسی کی رحمت کے منتظر۔ دوسری دعا جو ہمیں مشکل حالات میں، مالی تنگی حالات میں، تنگ دستی کے وقت دعا جو پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہر نماز فجر کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے اور رزق حلال کا۔ ہم سب کو چاہیے کہ مسنون اذکار اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسنون اذکار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ